السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں محمد بشیر خان جلیدی کچھ بات کرنا چاہوں گا جو معاملات ہوئے اور جس طرح حکومت چینج ہوئی اور جو یہ سلسلہ ہوا اور اس سلسلے کے پیچھے جو محرکات تھے ان پر ایک مختصر سی بات کرنا چاہوں گا۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر زوال آیا یا کسی غیرت مند مسلمان نے کسی طاقتور کو للکارا، تو جب اس غیرت مند مسلمان کو شکست نہیں دی جا سکی تو پھر ایک بغاوت کی شکل میں یا سازشوں کی شکل میں یا غداروں کی شکل میں ایک طریقہ اپنایا گیا۔ یہ سلسلہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے جب حق، سچ اور غیرت کا مظاہرہ کرنے والوں کو اپنوں ہی کے ہاتھوں اور اپنے انہی کی غداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اقتدار سے چلے گئے تو آپ نے حق اور سچ کی جو بات کرنا وہ چھوڑ دی۔ آپ حق اور سچ کے لیے کھڑے رہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے، یا آپ کے ساتھ جو ملک کے ادارے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کا مقصد تھا حق اور سچ کی جنگ لڑنا، ایک طاقتور فرعون کو اس کی اوقات دکھانا، اس فرعون کو جس نے یہ کہا کہ اگر میں نہیں رہوں گا تو آپ کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، اور اس کے اسی ہی جملے پر لبیک کہا ہمارے موجودہ اپوزیشن جناب شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو لوگ ہیں سیاسی، انہوں نے لبیک کہا۔ انہوں نے کہا بالکل امریکہ آپ ہمارے مائی باپ ہو، آپ ہمارے بادشاہ ہو، آپ ہی ہمارے نعوذ باللہ رازق ہو، آپ کے بغیر ہم وینٹیلیٹر پہ ہم نہیں چل سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑا بادشاہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، اور اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہ صرف آپ کے ایمان کی اور اندر کی کمزوری ہے جس کا آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ لیکن تاریخ یاد رکھیں، تاریخ میں میر جعفر بھی ہیں، میر صادق بھی ہیں، اور تاریخ میں ٹیپو سلطان بھی ہیں، سراج الدولہ بھی ہیں۔ یہ سلسلہ تو خیر چلتا رہے گا، حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی۔ باقی اگر حکومت کی جانب سے بہت ساری سیاسی غلطیاں ہوئیں یا معاشی غلطیاں ہوئیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، حکومت کا جو رویہ تھا وہ ایک خود مختارانہ تھا، ایک دلیرانہ تھا، اور دنیا کے سامنے اپنا جو اسلامی تشخص ہے اس کو جو پیش کرنے کا طریقہ تھا وہ انتہائی مؤثر تھا۔ اقتدار آنے جانے کی چیز ہے، اور ہم سب نے بھی اس دنیا سے بھی چلے جانا ہے اور اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بالکل اس بات پر مطمئن ہوں کہ میں نے جس لیڈر کا پرچار کیا یا جس لیڈر کے پیچھے میں چلا، وہ لیڈر اسلام کا ایک عظیم سپاہی ہے، اور وہ ایک سچ اور حق کا پیکر ہے، جس نے ثابت کیا کہ وقت کا فرعون امریکہ نہیں، ہم سب جو ہیں اپنا ایک الگ تشخص رکھتے ہیں، اپنا ایک کلچر رکھتے ہیں، اپنی ایک ایمانی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ ہم میں سے اپنے ہی غدار، منافق اور ملک دشمن اور جو بیرونی آقاؤں کے دلال ہیں، ان کی وجہ سے بدقسمتی سے اس ملک پر امریکی تسلط پھر سے قائم ہو گیا ہے۔ یہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو پہلا دورہ کیا تھا امریکہ کا، تو اس دورے کے بعد آج تک ہم اس کی غلامی میں جی رہے ہیں، اور ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ لیکن بہرحال یہ جنگ تو تا قیامت جاری رہے گی، حق، سچ اور باطل کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے حق اور سچ کا وہ تو جاری رہے گا۔ لیکن اس بات پہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے جس لیڈر کو فالو کیا اس لیڈر نے میرا سر اور عالم اسلام کا سر، پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ اللہ پاک میری سرزمین کی حفاظت فرمائے اور میرے ملک کو اسلامی نظریاتی اساس کے مطابق جس مقصد کے لیے، جس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس کے مطابق اس ملک کو چلا، اور اس ملک سے منافقوں
امریکی دلالوں، وطن فروشوں، ضمیر فروشوں، قوم فروشوں، سب کو اللہ پاک نیست و نابود فرمائے. اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. 3.5 سال ہم نے گورنمنٹ کی، 1.5 سال اپوزیشن کریں گے، اس کے بعد بھرپور طاقت کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے، اور انشاءاللہ حق اور جو باطل کا جو فرق ہے وہ عوام کو بتائیں گے. اور پھر عوام کی مرضی، وہ آیا امریکی اتحاد کے ساتھ چلتے ہیں یا پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ حافظ.